ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اهتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله جل جلاله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، شوال المکرم شروع ہو چکا ہے اور رمضان مبارک کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے. شوال المکرم سے اسلام کی سب سے بڑی اور سب سے آخری عبادت کی ابتدا ہوتی ہے. رمضان بہت بڑی عبادت، اجتماعی عبادت اور صبر اور شکر کا مہینہ. اللہ رب العزت کو منانے کے ذریعہ اللہ کی رحمتوں کا وافر خزانہ وہ نصیب والوں کو اللہ بار بار زندگی میں عطا فرماتے ہم سے رخصت ہو چکا ہے. اور رمضان کے اخیر میں اللہ کا انعام و اکرام، خدا و تعالیٰ کی مہمانی اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی. اور پھر اس کے بعد اسلام کی سب سے بڑی عبادت وہ حج بیت اللہ ہے. جیسے رمضان کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے شروع فرماتے تھے اور دعائیں فرماتے تھے، خدایا رجب میں بھی برکتیں عطا فرما، شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما، اور یا اللہ خیریت و عافیت کے ساتھ رمضان نصیب فرما. ایسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں الحج اشہر معلومات، یہ حکم بھی اللہ نے نازل فرمایا کہ حج کے مہینے بڑے مشہور و معروف ہیں. وہ شوال ہے، وہ ذی القعدہ ہے اور ذی الحج کے 10 دن ہیں. اتنی بڑی عبادت ہے کہ 2 مہینہ 10 دن پہلے سے شروع ہو جاتی ہے اس کی تیاری ہے. خیر حج کے مہینے زیادہ تر بات ہوتی رہے گی، آج اگر 2.5 مہینے ہیں اس کی تیاری ہے. مسلمانوں کو توجہ دلانی، احکام تفصیل سے بیان کرنے. ابھی رمضان گزرا ہے اور عید کا اثر ہے، اور عید اللہ رب العزت کا انعام و اکرام ہے اس امت کے لیے. اسلامی تہوار ہے. اسلام کے اندر تہوار کسی گزشتہ واقعے کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے. اسلامی تہوار ہمیشہ عبادت کے بعد بطور انعام عطا ہوتے ہیں. دیکھو 2 عیدیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. عید الفطر رمضان کی عبادت مکمل ہوئی، 29 یا 30 روزے رکھے، 29-30 دن اللہ کی عبادت کی، ریاضت کی، مشقت کی، محنت کی. تو جب یہ 30 روزے مکمل ہو گئے، 30 دنوں کی عبادت مکمل ہو گئی، ان پہ بطور انعام اللہ کی طرف سے عید عطا ہوئی. اور پھر یہ عید آزادی نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، ہمارے عرف میں مشہور ہو گیا، کیونکہ ہماری تہذیب جو ہے، ہمارے رواج وہ ہندو سے متاثر ہے، ہنود سے متاثر ہے. برصغیر پاک و ہند میں عرصہ تک ان لوگوں کا راج رہا، ہمارے ان علاقوں میں ان لوگوں کا راج رہا. ہم اپنے پرانے بزرگوں سے، اپنے نانا اور دادا، نانی اور دادی، ان لوگوں سے سنتے ہیں، یعنی 2 پیڑھیاں پیچھے سنتے ہیں یہاں ان علاقوں میں کھتریوں کا راج ہوا کرتا تھا، جس کو کھشتری کہا جاتا ہے. ہماری زبانوں میں کھتری کہتے ہیں، اور وہ جو اردو اور تحقیقی
زبانوں میں ان کو کھشتری کہتے ہیں۔ اور کھشتری یہ ہندوؤں کا ایک طبقہ ہے، جو ہندوؤں میں 4 طبقے تقسیم ہیں، برہمن ہیں، کھشتری ہیں، اور وہ شودر ہیں اور ویش ہیں۔ یہ ان کے 4 طبقے ہیں۔ ان میں دوسرے درجے کے جو لوگ ہیں جن کو کھشتری کہا جاتا ہے یا کھتری کہا جاتا ہے، یا جن لوگوں کو تقسیم کے اعتبار سے کام تقسیم ہے، لڑائی جن کے حصے میں، ان کو کھشتری کہا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں ان علاقوں میں، یہ ہزاروں میں، یہ بالا کوٹ میں، مانسیرا میں، ان علاقوں میں کھتریوں کا راج ہوا کرتا تھا۔ تو جو لوگوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، در خانان و دین و مذہب، خلق گوری کے نا خانان ہوتا ہے، خانان و رواجون تو گوری، بشاران و رواجون تو گوری، آغا شلون دکھاول کوششوں کی خلق۔ جیسے حدیث میں ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ جو چیز بادشاہ کرتے ہیں، ہر آدمی کا شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی ویسا ہی مذہب اپنائیں۔ تو ہمارے یہاں بہت سی چیزیں وہ ان کھتریوں کے بھی تک باقی ہیں، ان ہندوؤں کے بھی تک باقی ہیں، ان کے رواج اور رسوم ہمارے اندر باقی ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں عید آئی منگا خوش آزادیو، مخ کے شیطان توڑلیو، اور منگا بندیو سرد شیطان منگا توڑلیشیو، اس آزادی اس گڑیو۔ داو گو رہے ہم کا پختانے پی خور ناو چرسدینو می گوری ندی لاکون رازی دی خلافو تبرا دیناران کا آغان تھا، اور بڑھڑسنوں کی شادرہ غٹ غٹ ڈمان ہوئی خلاسی زونے ڈابیر بنی بکی سندر ہوگی یو گڑی گی پروڑ روڑ پہاڑ گڑی سردی گرو سردی پھٹکو، یا خدایا پاک کیا ان کو گیرنٹی مل گئی ہے کہ تم بخنوش ہو؟ خودے جو بخنوش بس شان سے روح کے پروانش جن لوگوں کو اللہ نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے یہ کہا، وہ اور زیادہ چھپ گئے، وہ اور زیادہ رونے لگے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ وہ تو ساری رات رو رہا ہے، اللہ میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ عثمان ابن عفان ہیں جن کو تم عثمان غنی کہتے ہو، ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان تو کچھ نہ کر، تو بخشایا ہے، تو معاف ہو گیا، اب تو کچھ بھی نہ کر، تیرے اگلے پچھلے معاف ہیں۔ وہ عثمان قرآن پڑھتا جان دے رہا، ذبح اور اللہ کے دین پہ کسی کو بد دعا نہیں کر رہا، کسی کے خلاف اپنے اختیار کو استعمال نہیں کر رہا کہ کہیں میرے ہاتھوں کسی مسلمان کا ناحق خون نہ ہو جائے۔ ان کو کیا ہو گیا؟ اللہ نے عید عطا فرمائی، لیکن شریعت کے قانون کے مطابق دیکھو اثر ہے شریعت کا عید کے اندر، کچھ پابندیاں لگا دی، کچھ آزادیاں دے دی، کچھ پابندیاں لگا دی۔ عید کے دن تم نے کیا کرنا ہے؟ لمبے چوڑے نفلوں پہ پابندی ہے، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز سے پہلے باقی ساری عبادتیں منسوخ، صرف 2 رکعت شکرانے کے آ کے ادا کرو گے۔ اور بڑے مجمع میں سنت طریقہ ہے کہ مسجد سے بھی نکلو میدان میں جاؤ، مسجد سے بھی نکلو میدان میں جاؤ۔ اب ہمارے اتنے میدان کہاں سے لائیں؟ نہیں ہے تو ٹھیک ہے مسجد میں پڑھو، ٹھیک ہے جائز طریقہ ہے، لیکن خوب بڑا مجمع لگاؤ، بڑا مجمع لگاؤ۔ میرے بھائیو یہ عید مختلف ادوار سے گزرتی رہی ہے۔ عید تو ہوتی تھی جب رمضان میں ساری برکتیں سمیٹنے کے بعد صحابہ عید کی صبح آ کے دیدار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آخر روزانہ اختر و جسار رات علی پیغمبر دیداری کو اختر کو ماغا ہو کر پھر اس کے بعد عید نے ایک اور ماحول اپنایا، ایک اور درس دیا، ایک اور حال بتایا۔ میرے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، خلفاء کے زمانے میں، عباسیہ کے زمانے میں، بنو امیہ کے زمانے میں، جب اسلام پیش قدمی کر رہا تھا، جب اسلام آگے بڑھ رہا تھا، کیا پہاڑ، کیا دریا، کیا صحرا، کیا چٹانیں اور کیا بیابان جنگل اور سنسان علاقے، ہر جگہ اسلام کا پھریرا لہرا رہا تھا۔ روزانہ خبریں آ رہی تھی، آج وہاں مجاہدین غالب آئے، آج وہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا، آج وہ زمین
اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر گئی۔ آج دنیا کو اتنے لاکھ مربع میل پہ مجاہدین کا قبضہ ہو گیا، اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا، لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عید ہوا کرتی تھی، اور پھر عید پہ صرف 30 روزے 29 روزے کی شکر گزاری نہیں، رات کو تراویح پڑھنے کی شکر گزاری نہیں، مسلمان سرشار ہوتا تھا، خدا تو نے اپنے دین کے لیے ہمیں استعمال کیا، ہماری نسلوں کو استعمال کیا، ہمارے مالوں کو استعمال کیا، ہماری اولادوں کو استعمال کر کے ذریعہ و سبب بنایا دنیا پہ تیرے نام کی سر بلندی کے لیے، ہم بھی استعمال ہو گئے۔ وہ سجدہ شکر بھی اس عید میں شامل ہوتا تھا۔ اور پھر کرتے کرتے جب مسلمان نے وہ سب چھوڑا، مسلمان مظلوم بنا، مسلمان محکوم بنا، مسلمان مجبور بنا، آہ و بغضاء سسکیاں ہیں، آہیں ہیں، آنسو ہیں، تڑپ ہیں، اور زخم ہی زخم، کرب ہی کرب، خون ہی خون ہے۔ اب یہ غلام جب زیادہ جمع ہو جائیں تو سمجھو عید کا دن ہے، جمعے سے بھی زیادہ جمع ہو جائیں تو سمجھو عید کا دن ہے۔ اور جب یہ غلام، یہ محکوم قوم، یہ روتی ہوئی بلکتی ہوئی تڑپتی ہوئی قوم جب یہ نیا لباس پہن کے آئے تو سمجھو عید کا دن ہے۔ آج تو عید ایسی ہو گئی، آج تو عید ایسی ہو گئی مسلمان کی۔ لیکن سنو، یہ امت درخت ہے، یہ شجرہ طیبہ ہے، اور درخت وہ ہے جس پہ موسم آیا کرتے ہیں، درختوں پہ موسم آیا کرتے ہیں۔ یہ امت بلڈنگ نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے یہ تاج محل بنا دیا تو بس بنا دیا، وہ ہر موسم میں ویسا ہی ہے۔ یہ کوئی عمارت نہیں، یہ کوئی قطب مینار نہیں، یہ چوبرجی نہیں، یہ شالمار باغ نہیں ہے، یہ امت ہے۔ اور اس کی مثال درخت کی ہے، شجرہ طیبہ، جو اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں، اس کا اعتقاد اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط ہے، خدا کی توحید کے ساتھ مضبوط ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سرور کونین اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط بھی ہے، محفوظ بھی ہے، ابدی بھی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جس حال میں ہوں گے روزے رکھیں گے، جس حال میں ہوں گے تراویح پڑھیں گے، جس حال میں ہوں گے عید کی نماز پڑھیں گے، جس حال میں ہوں گے قربانی کریں گے، ہر حال میں عبادت نہیں چھوٹے گی، عبادت نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی یہ امت اپنے مقام و مرتبے پہ نبی کے طریقے پہ آئے گی تو بہار ہی بہار ہے، اور کبھی طریقے کو چھوڑے گی، نبی کے طریق سے ہٹے گی۔ یہی احکام ہیں۔ نماز و روزہ جب اس پہ 100% آئے گی، اس کے پورے آداب بجا لائے گی تو پھر بہار ہے۔ اور جب کمی کوتاہی ہوگی، کمی کوتاہی ہوگی، اسی میں ڈنڈی مارنا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ ذلیل کرے گا، اللہ رسوا کرے گا۔ جب اس امت کو اٹکھیلیاں سوجیں گی، اٹکھیلیاں اللہ کے احکام کے ساتھ ٹھٹھا ہوگا، تمسخر ہوگا، ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر تماشا ہو رہا ہے، لوگوں نے روزہ رکھا ہے اور ان کو تماشے، ان کے میڈیا کو وہاں عورتیں نچانا، بچوں کو نچانا، عورت کو بے پردہ کرنا، اور مرد جن کی عورت اور مرد ہونے میں کوئی تمیز نہیں، کوئی تفریق نہیں، مرد اور عورت ایک جیسے، وہ سحر میں بھی ناچ رہے، وہ افطار میں بھی ناچ رہے، وہ بے پردگی بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا، تو پھر یہ ذلیل ہوگی، یہ رسوا ہوگی۔ میرا نبی نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ہے وَزَعْرَةُ الْقَائِنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، یہ گانے بجانے والوں کو لوگ عزت دیں گے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، گانے بجانے کے اوزاروں کو عزت ملے گی، ان انسٹرومنٹس کو بڑے احترام کے ساتھ مارکیٹ میں لایا جائے گا، بیچا جائے گا، ان کی بڑی بڑی نیلامیاں ہوں گی، اور ان کو تمہارے عجائب گھروں میں میوزیمز میں سجا کر رکھ۔ استاد فلاں خان، استاد فرق کرتے کیا تھے، کرتے کیا تھے؟ میرے نبی نے فرمایا الغناء، یہ جو گانا بجانا ہے، ينبت النفاق في القلب، یہ ایسے تمہارے دلوں کے اندر یہ منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے کھیتی پیدا ہوتی ہے۔
پانی سے کھیتی. اور میرے نبی نے فرمایا قرآن اللہ کا ذکر تمہارے دل میں ایمان کو یوں بڑھاتا ہے، یوں افزائش کرتا ہے، یوں بڑھوتری دیتا ہے جیسے پانی سے کھیتی بڑھتی ہے. اکم بڑی تھی جو بولے گی ال تو محمد سے دان پسل کی جکم سی کیوں دان دوانو تو گورے نن سوالا خلق اندوانے کری نسن بغاڑا ابو بغاڑا باسین بغاڑا جکم سی کیوں بولے گی یو تو تم روکڑ کٹ اندوانی جکم سی کیوں نہ لگی گی یا پنہون بنی بوت لگی کم ابو پا نمبر بدے لگا ترکی. یہی تو اللہ کا نبی فرما رہا ہے جہاں پانی لگتا ہے وہاں فصل ہوتی ہے، جہاں گانا بجتا ہے وہاں بےمان پیدا ہوتا ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں ایمان والے پیدا ہوتے ہیں. یہ اصول ہے، یہ قانون ہے. اب تم سمجھ لو کیوں ہو رہی ہے بے غیرتی، کیوں پھیل رہی ہے بے شرمی، کیوں عام ہو رہی ہے بے حیائی، اور اس کا ثمرات امت کی ذلت کی بستیوں میں کیوں گر رہی، رسوائیوں میں کیوں گر رہی. حیاداری نہیں ہے، عفت نہیں ہے، پاک دامنی نہیں ہے، تمہیں امن نہیں نصیب، اتفاق و اتحاد نہیں مل رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بے غیرتی کو فروغ ملا، امت ذلیل ہوئی، بے حیائی کو فروغ ملا، امت ذلیل ہوئی. سنو میرے بھائیو، عید سے بات نکل گئی. عید اللہ کا انعام تھا، لیکن حدود کے اندر، لیمٹس کے اندر ایک تعین تھی. کھاؤ پیو، ملو ملاؤ، کھلا خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملو. بخشے بخشائے میرے رب کا اعلان ہے، ایسے بخشے بخشائے واپس جاؤ جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے معصوم آج تم عیدگاہ سے واپس جا رہے ہو بخشے بخشائے. لیکن سنو سنو سنو، جو تم نے اللہ سے وعدے کیے، جو تو راتوں کو رو رو کے توبہ کرتے رہے، جو تم اللہ کو مناتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اب وہ تمہاری پابندیاں 30 دن کی آگے پورے سال پہ تم نے اس کو استعمال کرنا ہے. کچھ چیزیں جو اللہ نے روک دیا تھا، حرام کر دیا تھا، ان کو اللہ نے حلال کر دیا، اور جن کو اللہ نے پہلے سے حرام کیا ہوا ابد الآباد، اب ان حرام چیزوں سے پورا سال بچنا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ جو اللہ سے وعدے وعید کر کے اٹھا تھا، جو رمضان میں اللہ سے گڑ گڑا کے معافیاں مانگ کے آیا تھا، جو اپنے گناہ بخشوا کے آیا تھا، آج عید کے دن شیطان سے ایسی دوستی ہوئی کہ ناچنے لگا، میوزک پہ تھرکنے لگا، فرض نمازیں مسجدیں خالی ہو گئی. پہلے تو جگہ نہیں ہوتی تھی، مسجد چھوٹی پڑ گئی ہے، کم پڑ گئی ہے، نمازی بہت ہو گئے. او رمضان گزرا، عید کا دن آیا، اذان دینے والا کوئی نہیں، وہ 2 آدمی نہیں جو جمعات کی نماز ہو سکے. یہ کیا ہو گیا مسلمان؟ تو میرے بھائیو، ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اسلام میں گزشتہ واقعات کی بنیاد پہ کوئی تہوار نہیں، تاریخی واقعات کی بنیاد پہ کوئی تہوار نہیں. اللہ نے عید الفطر عطا فرمائی تو رمضان کے، عید الفطر عطا فرمائی تو رمضان کی شکرانے کے طور پہ، عیدی کے طور پہ، بطور انعام میرا بندہ تو نے بڑی مشقت کی ہے، بڑی محنت کی ہے، آج چل میں تجھ سے راضی بھی ہوتا ہوں، ساری پابندیاں اٹھاتا ہوں، چل چل جشن کا دن ہے، لیکن حلال کھائے گا، حلال پیے گا، حلال استعمال کرے گا. اور فراغت فرصت کے ساتھ عبادت کو ہٹا دیا، نفلوں کو اٹھا دیا. اب فرائض تو اللہ نے معاف نہیں کیے، فرائض تو اللہ نے معاف نہیں کیے. ایک مولوی صاحب نے، چلو چھوڑو رہنے دو، پریشان ہو جاؤ گے، مفتی ثناء اللہ صاحب نے، یہ ان کے غیر مقلدین کے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، یہ ان کی بات ہے، یہ نہ سمجھنا مفتی صاحب فتویٰ دے رہے ہو ہم یہ کام کریں، نہ مفتی ثناء اللہ نے لکھا ہے، فتاوی ثنائیہ کے اندر لکھا ہے کہ عید اگر جمعے کے دن آ جائے، عید اگر جمعے کے دن آ جائے تو جمعے کی چھٹی، جمعے کی نماز نہیں، اور اس دن ظہر کی بھی. یہ بس اس غریب نے پھر کس مزے میں لکھا ہے. بار فرائض اللہ نے نہیں، ہم یہاں جمعے کے دن عید آتی رہی ہے، ہم جمعہ پڑھتے رہے ہیں نا، میرا ایسا کوئی فتویٰ نہیں. مت تم یہ سمجھو کہ مفتی سی جمعے چھٹی لا کر آتا، جمعے کو روز لا بس جمعے چھٹی نہ نہ نہ، وہ مفتی ثناء اللہ غریب نے لکھا ہے، اور وہ ہے بھی غیر مقلد، یہ اس کا اپنا تفرد ہے، خواہ مخواہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لیا ہے. عید الاضحیٰ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی حج کی تکمیل کے موقع پہ. حج مکمل ہوا 9 ذی الحج، یوم عرفہ، عرفہ ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا العرفہ حج، حج تو عرفہ ہے.
جو عرفے کے میدان میں آیا اور اس نے وقوف کیا 9 ذی الحج کی تاریخ میں، اس کا حج ہو گیا. جس نے وقوف نہ کیا اس کا حج نہیں ہوا. تو جب 9 کو حج مکمل ہوا تو 10 کو عید الاضحیٰ اللہ نے عطا فرمایا. عید الاضحیٰ کی قربانی حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد میں ضرور کرتے ہیں، سنت ابراہیمی ہے، لیکن یہ قربانی کی تاریخ نہیں ہے کہ ہم اسی تاریخی واقعے کی بنیاد پہ عید مناتے، ایسی کوئی بات نہیں. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن عید منائی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن وہ کرسمس جس کو کہتے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے. اگرچہ تاریخی اعتبار سے یہ تاریخ غلط ہے. جو اس طرح کی بدعات دین میں لاتے ہیں، چاہے وہ پہلی امت میں ہو یا اس امت میں ہو، وہ سب ان کی چیزیں لاجیکلی غلط ہوتی ہیں، ان لاجیکل ہوتی ہیں. تو بولے گا 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو 25 دسمبر کو کرسمس ہے. ہمارے پاکستان میں بھی چھٹی ہوتی ہے نا، بابا قائد اعظم بھی پیدا ہوئے 25 دسمبر کو اور 25 دسمبر کو کرسمس بھی ہے. تو وہ ایڈورڈ قسم کی چھٹی مسلمانوں کو قائد اعظم کی پیدائش میں چھٹی ہو جاتی ہے، عیسائیوں کو کرسمس کے چکر میں چھٹی ہو جاتی ہے. ان عیسائیوں سے متاثر ہو کے کچھ مسلمانوں نے عید میلاد النبی شروع کی. مختلف واقعات کی بنیاد پہ جشن منانا، عیدیں منانا، یہ پہلی امتوں میں ہے، اسلام میں نہیں. کچھ یہودی علماء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور نے آگے کہا آیت نزلت فی کتابکم، ایک آیت ہے جو تمہاری کتاب میں نازل ہے. لو نزلت فینا الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر یہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی، ہماری شریعت میں نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے، ہم جشن مناتے، ہم میلہ مناتے. دیکھو واقعات کی بنیاد پہ میلے منانا اور اس منانا یہ پہلی شریعتوں کے لوگوں نے من گھڑت باتیں بنائی تھی. حقیقت وہاں بھی نہیں ہے، حکم شرع وہاں بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے. وہاں بھی لوگوں نے بنائی تھی لیکن وہاں رائج چلی آ رہی تھی. آج ہمارے ہاں فلاں بابے کا عرس ہے، فلاں بابے کے میلہ ہے، فلاں سیلی سرکار کا میلہ ہے، فلاں سرکار کا میلہ ہے. یہ سب میلے ٹھیلے وہاں سے آئے، اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے. اب بات سنو، اسلام میں اگر تاریخی واقعات کی بنیاد پہ دن ہوتے، تاریخی بنیاد پہ عیدیں ہوتی، تہوار اور میلے ہوتے تو 1,24,000 تو انبیاء ہیں. ہر نبی کا میلہ ہوتا، ہر نبی کی عید ہوتی تو پھر ہم کام کب کرتے؟ تو 1,40,000 صحابہ کرام گزرے اور میرے نبی کی 23 سالہ زندگی، اس سے پہلے آپ کی 40 سالہ زندگی، آپ کے معجزات کی معترف پوری دنیا تھی. خود کفار مکہ قریش مکہ تھے، آپ کی صداقت اور امانت پہ وہ گواہی دے رہے تھے. تو میرے نبی کا کون سا دن ایسا ہے کہ جس دن میلہ نہ ہو، جس دن جشن نہ ہو، جس دن کوئی واقعہ؟ سب سناتے ہو نا کہ آپ کی انگلیوں میں سے پانی ابل کے نکلا، سب سناتے ہو نا کہ بدر میں کفار کو مار مار کے ان کا بیڑا غرق کیا گیا. بتاتے ہو نا احد کے دن کیا ہوا، خندق کے دن کیا ہوا، تبوک میں کیا ہوا، حنین میں کیا ہوا، طائف میں کیا ہوا. وہ آسمان پہ جو چاند 2 ٹکڑے ہوا کہ نہیں ہوا؟ 360 کے قریب تو معجزات علماء نے جمع کیے. اور اگر دن مناتے، واقعات کی بنیاد پہ، تاریخ کی بنیاد پہ تہوار مناتے تو 360 عیدیں تو میرے نبی کے معجزے میں چلی گئی، تو کام کب کرتے تو؟ اس لیے اسلام میں کسی واقعے کی بنیاد پہ کوئی عید نہیں ہے، کوئی جشن نہیں ہے، کوئی میلہ نہیں ہے. تو یہودی نے آگے کہا حضرت کون سی آیت ہے؟ تو فرمایا آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. قرآن میں جب یہ نازل ہوا، اعلان ہو گیا کہ دین مکمل، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں. اللہ نے دین اسلام چن کے دیا، منتخب کر کے دیا. اللہ کے دربار میں قابل قبول دین صرف اسلام ہے. اگر ہماری کتاب کے بارے میں ایسا کہا گیا ہوتا تو ہم اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہم جشن مناتے، ہم میلہ مناتے. لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، ہم عید مناتے. حضرت عمر نے فرمایا میاں ہمیں وہ دن بھی پتا ہے، وہ جگہ بھی پتا ہے، اور آپ اللہ کے نبی کہاں موجود تھے وہ بھی پتا ہے. وہ 9 ذی الحج تھا، یوم عرفہ
جمعے کا دن تھا، آپ اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یہ آیت نازل ہوئی اور تو کہتا عید، ہماری تو 2 عیدیں تھی اس دن، 2 عیدیں تھی، ایک جمعے کا دن تھا، عید ہے، جشن ہے، ہم جمع ہوتے ہیں، آج جمعہ ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان کی عید یہی ہوتی ہے، ناچنا، تھرکنا، دھمالے ڈالنا، یہ مسلمان کی عید نہیں ہے، خدا را یہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے۔ اللہ کے لیے حنوط سے متاثر ہو کے اسلام میں یہ نئی نئی چیزیں انجیکٹ مت کرو، اور یہ کرنے والے رب بدی کی امتیاز نشتے کچھ پسند کیوں کی گی، پپی خور کیوں کی گی، پچا صدا کیوں کی گی، اسلام آباد کیوں کی، اس کو الحمدللہ تم وطن کیوں کی، دل تم کی۔ یہ کسی ایک پہ انگلی اٹھانے کی بات نہیں ہے، بے حیثیت امت ہم اس فساد میں مبتلا ہیں۔ مسلمان کی عید یہ ہوتی ہے کہ جمع ہو جاؤ سارے اللہ کے دربار میں، خدا کا شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی طرف توجہ کرو، یہ مسلمان کی عید ہے، یہ مسلمان کی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، ہمیں پتہ ہے عرفے کا دن تھا، حج کا دن، وہ عید کا دن ہے، جشن ہے نا، عبادت ہے، مسلمان جمع ہو رہے، جمعے کا دن تھا، وہ بھی عید کا دن ہے، باقی تم یہ کہو کہ ہم جلوس نکالیں، ہم میلہ لگائیں، ہم جشن منائیں، تو اسلام میں ایسے جشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے کسی جشن کی تعلیم نہیں دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، 2 عیدیں ہیں اور دونوں کو اللہ نے عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک خوشی افطار کے وقت، ایک خوشی افطار کے وقت، اور ایک خوشی جب وہ اپنے اللہ سے ہوئی۔ افطار کے وقت علماء کہتے ایک افطار اصغر ہے، روزانہ آپ روزہ کھولتے خوشی ہوتی ہے، اجازت ملتی ہے، پیٹ اندر سے آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، پانی پینے کی اجازت ملتی ہے، کھانا کھانے کی، جب بھوک لگنے کے بعد آپ کھاتے تو کتنی فرحت اور پرسکون ہوتے ہیں، آپ کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ خوشی، اور ایک خوشی ایک افطار ہے عید کے دن، جب پابندی ہٹ جاتی ہے، زمڑا اس خوراک اس کا، زلیبیان خورے گل اس کے، چیری اس کے، عرصے اس کے۔ اب کراچی میں ہوتے تھے، وہاں عصر کے بعد نکلتے، ہمارے ساتھ جوگ کے لوگ، بنو کے لوگ بہت زیادہ تھے، ہنگو اور کوہاٹ کے ان علاقوں کے لوگ، ادھے پختانہ ٹولتا بسیرا موڑ تھا، بسیرا موڑ کے دے پویو مکان ہوا تا زلیبیان کو پویو کی ورکا ہوا، پتہ نشتے دا پختانہ پا خوگو من خدیت مائن والتا دا زلیبیو پوی ما دا خودم را پتہ کوئی داخل دا سی زلیبیان پویو و پویو پوری و مخدر آتا۔ تو اللہ نے اجازت دی، یہ میٹھی عید ہے، کھاؤ پیو عیاشی کرو۔ تو یہ افطار کے وقت دوسری خوشی، اور جو بڑی خوشی ہے اللہ فرماتے ہیں جب مجھ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ سے ملے گا تو مسلمان کی ساری زندگی روزہ ہے۔ بڑا افطار تو تب ہوگا جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی، اور اللہ نے پہلے کہا تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس کا اجر میں خود تجھے دوں گا۔ اللہ خود عطا فرمائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ حفاظت بھی فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق رفیق نصیب فرمائے کہ ہم پورے سال اس رمضان کی عبادت کو لے کے چل سکے، اور اسی طرز پہ خدا کے گھر کو آباد کرے، اللہ کے گھر کی رونقوں کو بحال کرے، اور پوری دنیا میں جو وبا ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اللہ اس کو دور فرمائے اور امت مسلمہ کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت